اللہ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں عبادت گزار، تہجد گزار، نیک لوگ جو اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ کے حساب پر، جنت جہنم پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اعمال والے دن پر، ہاں قیامت کے دن پر، حساب کتاب کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ زندگی ایسی گزارتے ہیں فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، اچھے کام کرتے میں، برے کام سے بچتے میں۔ وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لوگوں کے حق نہیں کھاتے، غلط کام پر نہیں چلتے، حرام ریلیشنوں میں نہیں پڑتے، بری زندگی نہیں گزارتے، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے حکم نہیں توڑتے۔ زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو اپنا بنا لیں، اللہ کی مان لیں اور اللہ کو مان لیں۔ وہ ایسے زندگی گزارتے ہیں ایک ایمان والی کہ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ وہ اچھے انسان، ایمان والے۔ دیکھو آج کے دور کو دیکھو، آج کے انسان کو دیکھو، ایک سب سے بڑا عالم صحابہ کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کے جیسا تو نہیں بن سکتا، سب سے بڑا عالم، اللہ اکبر، جن کو لقب دیا گیا ہو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ صحابہ اللہ راضی ہے، وہ کتنا روتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ان کے ایمان دیکھو اور آج کی امت کے ایمان دیکھیں، آج کے حال دیکھیں، آج کے اپنے ایمانوں پر ذرا غور کریں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسو سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکروں پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صحابہ ہیں، کس قدر روتے ہیں؟ آپ نے سنا کہ داڑھی کو تر کر دیتے تھے، تر ہو جاتی داڑھی۔ عرض کرنے والے کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے، آپ جنت اور جہنم کے تذکروں پر نہیں روتے اتنا اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو سنو کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ قبروں کو دیکھ کر یہ حال ہے تو ذرا سوچو یہ کتنے فرما بردار، کتنے نیک، کتنے حق پر چلنے والے ہیں، یہ اتنا رو رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کیسے ہیں؟ ہم قبرستان میں بیٹھ کر اپنے کاروبار کی بات کرتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر ہم اللہ اکبر کیسا کیسا کام کرتے ہیں، دیکھو تو صحیح، ہنسی مذاق چل رہی ہیں، غلط باتیں چل رہی ہیں، جو زندگی ہمیں نہیں گزارنی چاہیے وہاں بیٹھ کر ہم ویسے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے ایمانوں پر فرق ہی نہیں پڑتا ہے، آج ہم نہ جانے کیسے زندگی کو اپنا کر بیٹھے، دیکھو تو صحیح میرے بھائی، آج اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، ہم سب اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیسے اعمال بنا رہے ہیں۔ تھوڑے فکر مند تو ہوں میں کہ کیا ہمارے ایمان ایسے ہیں کہ ہم بھی قبر کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان ایسے ہیں کہ ہم قبر کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان ایسے ہیں؟ تم غور تو کرو آج ہم نے کیسے زندگی گزار لی۔ وہ اتنے نیک ہو کر اتنا روتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، اور مجھ پر آپ پر فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم ڈر ہی نہیں رہے، نہ تو قبر سے ڈر رہے، نہ قبر کی سختی سے ڈر رہے، نہ قبر کے عذاب سے ڈر رہے، نہ پل صراط سے ڈر رہے، نہ اعمال والے دن سے ڈر رہے، نہ جہنم سے ڈر رہے۔ اتنی ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں ڈرتا۔ یہ دل اتنا پتھر کیوں ہو گیا؟ اس دل کو اتنا سیاہ کیوں کر لیا؟ اتنا کالا کیوں کر لیا؟ اس دل کو اتنا گناہوں کی دلدل میں کیوں لے گئے کہ ہمارے ایمان کی چوٹ اس پر پڑی نہیں رہی ہے؟ اللہ کی محبت اس میں آئی نہیں رہی ہے؟
اللہ کے عذاب سے ڈر لگ ہی نہیں رہا ہے، یہ دل اتنا کالا سیاہ کیوں کر لیا میرے بھائی، کیوں کر لیا؟ آج موقع ہے، اس دل کو دھو لیں، اس دل کی صفائی کر لیں، اور صفائی ایسا ہوگی کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، رو میں گڑ گڑا میں تم چند آنسو بہا کر دیکھو، جو تمہارے پتھر دل نہ پگھل جائے تو کہنا، تم چند آنسو بہا کر دیکھو تو صحیح، اس دل کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنی راحتوں میں دل آتا ہے، اس کو اطمینان دو تو صحیح، راحتوں کی طرف لاؤ تو صحیح، اس کو سکون دلاؤ تو صحیح میرے بھائیو، تم اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، پھر دیکھو اس دل کو کتنا سکون ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آج موقع ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کر لو، اللہ سے پیار کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کے بن جاؤ، اس قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، بچا لو، بچا لو۔ وہ قبر یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہم سب اپنے گریوانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے، اور وہ قبر کا گھڑا ہمارے لیے گھڑا ہوگا یا قبر کا باغ ہمارے لیے باغ ہوگا۔ ذرا تم غور کرو، ہم نے اسے باغ بنایا یا گھڑا بنایا، تم غور تو کرو میرے بھائی۔ اگر زبان یہ کہے، دل میں خیال یہ آئے کہ اعمال تو بہت برا، گھڑا ہی ہوگا، تو آج معافی مانگ، توبہ کر، اس گھڑے کو باغ بنا، باغ بنا۔ میرے رب کی قسم وہ جگہ بڑی خوفناک ہوگی اگر بندہ ناکام ہو گیا، بڑی خوفناک ہوگی۔ اگر اعمال آج برے نظر آ رہے ہیں تو معافی مانگ لے۔ اللہ جتنا ناراض ہوتا ہے نا گنہگار انسان سے، پھر اتنی ہی زیادہ، اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ جیسی ناراضگی کرتا ہے پھر محبت بھی بے پناہ کرتا ہے۔ معافی مانگ لے میرے بھائی، معافی مانگ لے، آج موقع ہے، معافی مانگ لے۔